بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مورنگا فوڈز اور میں ہوں حکیم محمد اسماعیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دن بدن آپ کے لیے نئی معلومات لے کے آتے ہیں، اور یہ جو معلومات ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے، یہ ہمارے تجربے سے گزرتی ہیں، جیسے کیونکہ ہمارے اپنے کلینکس ہیں، دواخانے ہیں، تو ہمارے اپنے دواخانوں سے جو چیزیں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا جو فوکس تھا اب تک وہ مورنگا ہی چل رہا تھا۔ مورنگا کے متعلق ہم نے بے شمار ویڈیو بنائی ہیں اور اپلوڈ کی ہیں۔ ابھی آگے ہم انشاءاللہ تعالی بلیک سیڈ کے بارے میں بھی ہم معلومات دیں گے، آپ کو مزید دیتے رہیں گے۔ تو آج میں جس مورنگا کی پروڈکٹ کے بارے میں، جس ایٹم کے بارے میں، جس حصے کے بارے میں مورنگا سے آپ سے بات کرنے والا ہوں، وہ مورنگا کا ایک اہم جزء ہے۔ ان کے اوس کے بغیر مورنگا کا جو کوالٹی ہے، یا جو مورنگا کا جو درخت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مورنگا سیڈ کی، مورنگا بیج کی۔ یہ کیمرہ آپ دکھا رہے ہیں، یہ پاکستان میں یہ وائٹ سیڈ ہے اور یہ بلیک سیڈ ہے۔ یہ بلیک سیڈ ہے اور یہ وائٹ سیڈ ہے۔ یہ زیادہ ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، یہ لوکل کوالٹی ہے، اور یہ اس کا مغز ہے، ان کے جو ہم ایکسٹریکٹ جو اس کا آئل نکالتے ہیں وہ اس سے نکالتے ہیں، یہ اس کا نکالا ہوا مغز۔ اگر ہم جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مورنگا جو ہے وہ بے شمار بیماریوں کے لیے بڑا بینیفٹ ہے، اس کے بہت زیادہ شفا ہے اس میں۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو UN اور WHO بڑی اس پہ کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ تو اب جو مورنگا کی خصوصیات ہیں، مورنگا کی خصوصیات سے تقریباً 10% زیادہ، جتنی مورنگا کی کوالٹی میں، پوٹینسی میں، یا اس کی انرجی میں، وٹامنز ہے، کیلشیم، آئرن ہے، ان سب کی مقدار کا 10 گنا زیادہ جو حصہ ہے وہ اس پروڈکٹ میں پایا جاتا ہے، سیڈ میں۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ 10 گرام مورنگا استعمال کر رہے ہیں، یا 100 گرام آپ مورنگا استعمال کرتے ہیں پاؤڈر، تو آپ کو 10 گرام سیڈ استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو سیڈ ہوتا ہے، جو بیج ہوتا ہے مورنگا کا، اس کا مزاج مورنگا کے پتوں کے مختلف ہوتا ہے۔ مورنگا کے جو پتوں کا مزاج ہے وہ گرم اور خشک ہے، اور جو مورنگا کے سیڈ کا مزاج ہے، یہ بیج کا مزاج ہے، یہ گرم تر ہے۔ یعنی کہ ہمارے جسم میں جو فاسد مادے جم جاتے ہیں، جیسے بلغم جم جاتی ہے، یا کلاٹس جم جاتی ہیں بلڈ میں، یا ہماری گلٹیاں بن جاتی ہیں، رسولیاں بن جاتی ہیں، دانے بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے بے شمار فوائد ہمیں نظر آئے ہیں، کیونکہ یہ گرم تر ہے تو اس کو ڈیزولو کر کے اس کو خارج کرتا ہے اپنی گرمی تری کی وجہ سے۔ بلغم ریشہ ہوتا ہے، سانس کی تنگی ہو، سینے کی جکڑن ہو، کھانسی ہو، اس کے لیے اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو شوگر کے ہمارے پیشنٹ ہیں، وہ اس کا آئل، یہ سیڈ ہے، اس سیڈ کے آپ یہ مغز کے آپ 9 دانے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ جب منہ میں ڈالتے ہیں تو پہلے اس کا ٹیسٹ میٹھا ہوگا، میٹھا ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا کڑوا ہوگا، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ شوگر کے جو مریض ہیں وہ 9 دانے صبح دوپہر شام اس کے چباتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کو تقریباً جو ان کی روزانہ کی انسولین کی مقدار ہوتی ہے وہ اس سے پرووائڈ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اور کاربوہائیڈریٹ اور گلوکوز اس سے خارج ہو جاتا ہے، ڈیزول ہو جاتا ہے۔ تو جو مورنگا کے شوقین حضرات ہیں، مورنگا استعمال کرتے ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ مورنگا جہاں پہ آپ استعمال کرتے ہیں 10 گرام، وہاں پہ یہ 1 گرام استعمال ہوگا، جہاں پہ وہ 100 گرام استعمال کرتے ہیں وہاں پہ یہ 10 گرام استعمال ہوگا، اور اس کے فوائد کے لحاظ سے، بینیفٹ کے لحاظ سے یہ مورنگا سے 10 گنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، اس کا آئل بھی نکال کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ ڈائریکٹ سیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔